الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت دنیا میں کیا ہے؟ چین سے اطمینان سے انسان رہے. لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے جن کے معدے میں پیٹ میں السر ہو گیا تھا، تو ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ ان کو جو کا پانی دیا جائے، نہ قیمہ نہ کباب نہ کوفتہ نہ بریانی نہ سموسہ، جو کا پانی، کیونکہ معدے کی جھلیوں میں زخم ہو گیا ہے اور جب غذا کم ہو گئی تو نیند بھی کم ہو گئی. نیند آتی ہے پیٹ بھرے پر، بھوک کی حالت میں نیند آتی ہے. ایک حکیم الامت مجدد زمانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والا مزدور، غریب مزدور جو روزہ نماز کا پابند تھا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، لکھنؤ میں لکڑی لا کر بیچتا تھا، جنگل کی لکڑی. وہ لکڑی کا گٹھر لایا، نواب صاحب کے کوٹھی کے سامنے درخت تھے، درخت کے سائے میں لکڑی کا گٹھر رکھا اور 2 روٹی موٹی موٹی آدھے آدھے کلو کی 2 روٹی نکالی اور ٹماٹر کی چٹنی، نہ بریانی نہ کباب، ٹماٹر کی چٹنی سے کھایا اور 1 لوٹا پانی پیا، وہ لوٹے میں بھی 1 کلو پانی. اس کے بعد نواب صاحب کی کوٹھی کے سامنے جو فٹ پاتھ تھا، اینٹیں اوپر نیچے تھے، نہ قالین نہ چادر نہ دری، اسی پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو گیا اور ایسا سویا کہ خراٹا بھی آیا. امید ہے کہ آپ لوگ خراٹا کبھی زندگی میں ضرور سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو خانقاہ آ جانا، وہاں ہمارے پاس ایک صاحب خراٹا بھی رہتا ہے. نواب صاحب نے سونے کی آواز خراٹے کی جب سنی تو وہ نیند نہ آنے سے ٹہل رہے تھے بیچارے، پریشان بے چین. آ کے دیکھا تو ایک مزدور ہے، دور ہی سے سب دیکھ رہے تھے پورا تماشا کہ یہ 2 روٹی کھا رہا ہے اور ہم جو کا پانی پی رہے ہیں، اور چٹنی روٹی سے یہ شاندار پیٹ بھر کے اپنا سو گیا. خراٹے کی آواز بھی آ رہی، نہ قالین ہے نہ صوفے ہیں، نہ ہماری طرح سر پر تیل کی مالش ہو رہی ہے، نہ قوا، نہ کوئی قصہ گو ہے، اور آرام سے سو رہا ہے. تو فوراً اپنے وزیر کو بلایا، نواب صاحب نے اپنے وزیر کو بلایا اور فرمایا کہ اس مزدور سے کہہ دو کہ اگر اپنی بھوک اور اپنی نیند ہم کو دے دے تو میں پوری ریاست اور پوری نوابی اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوں. تو معلوم ہوا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت، نیند اور اطمینان قلب. چونکہ دنیا میں فکر و پریشانی کے اسباب بھی بے انتہا ہیں. گردے میں درد ہو گیا، پتھری پڑ گئی، بیوی بیمار ہو گئی، بزنس میں کوئی گھاٹا آ گیا، جس پر اعتماد کیا تھا اس نے کہیں غبن کر لیا، کچھ دشمن کھڑے ہو گئے، پڑوس میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہماری طرف اس نے کھڑکی روشن دان کیوں کھولی. فکر و پریشانی کے اسباب ہیں یعنی دنیا میں بے شمار ہیں، بے شمار اسباب ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جو رومانٹک مزاج رکھتے ہیں ان کو ہر وقت فکر حسن و فکر نمک، نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو. نت نیا روز، یہ میں نے مڈل اسکول میں پڑھا تھا. آج 60 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس شعر کو، 60 سال سے بھی زیادہ، لیکن اب تک یاد ہے. اس سے میرے مزاج کو پہچانو کہ ہم نے کیسے شعر یاد کیے بچپن سے. نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو، در بدر جھانکتے پھرتے ہیں انہیں شرم حیا نہیں، انہیں آر نہیں. در بدر جھانکتے پھرتے ہیں انہیں آر نہیں. یہ بھی ایک فکر ہے. چین نہیں ہر وقت، یہاں دیکھا ادھر دیکھا، اسی دیکھا دیکھی میں یہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اسی لیے اختر کہتا ہے کہ اپنی وائف کے علاوہ کسی کی وائف کو نہ دیکھو ورنہ تمہاری لائف خراب ہو جائے گی.
اور تم کو ولیم 5 کہانی پڑے گی، اور اس کا نائف ہر وقت تمہیں جگر میں چبھتا رہے گا۔ بہت سے نائف روڈ بھی ہوتے ہیں، دبئی میں بھی نائف روڈ ہے، اس کے مسجد کا امام میرا دوست ہے، مسجد غریر نام ہے اس کا۔ جہاں بھی حسین بے پردہ پھر رہے ہوں یا پھر رہی ہوں، یہ سب نائف روڈ ہے، نام چاہے بندر روڈ ہو۔ ساؤتھ افریقہ میں جب میں جنگل دیکھنے گیا 360 کلومیٹر کا، تو 1 لاکھ تقریباً لاکھوں بندر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ ہے اصلی بندر روڈ، کراچی کا بندر روڈ کیا ہے اس کے مقابلے میں، اصلی تو بندر روڈ یہاں ہے۔ اور ایک شیر کو دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جورو کا غلام، میں نے شیر کو بھی دیکھا جورو کا غلام، اس کی شیرنی بیٹھی تھی، وہ شیر بیٹھا تھا شیرنی کے پاس، اس کی ہم لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اپنی موٹروں میں چھپے ہوئے، شیشہ کھولنا ممنوع ہے وہاں۔ شیرنی کسی طبیعت کی موج میں آئی اور اٹھ کر کے 20 قدم جا کے دور بیٹھ گئی۔ شیر صاحب بھی با ادب با ملاحظہ آہستہ آہستہ دم ہلاتے ہوئے اپنی شیرنی کے پیچھے جا کر پھر بیٹھ گئے وہاں۔ میں نے کہا شاباش جورو کا غلام، ساری دنیا میں تو انسانوں کو دیکھا مگر شیروں کو بھی دیکھا کہ شیرنی کے سامنے شیریت سب ختم، بہادر خان نہیں ہے وہ، شیرنی کے سامنے لومڑی بنے گی۔ لیکن اللہ والے مستثنا ہے۔ کیسے مستثنا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یحدثنا، ہم سے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم گفتگو فرماتے تھے، وکنا نحدثہ، اور ہم بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، حتی سمع الاذان، یہاں تک کہ جب اذان کی آواز آتی تھی، کأنہ لم یعرفنا، ہمیں جیسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ یہ شیر ہے، شیر اللہ والے ہوتے ہیں۔ شیر وہ نہیں ہے جو مسجد میں شیر ہیں، روضہ مبارک پر شیر ہیں، ملتزم پر شیر ہیں، خانقاہوں میں شیر ہیں، اور جب باہر نکلے سڑکوں پر تو جس نمک کو دیکھا وہیں گھٹنے ٹیک دیے اور اللہ کو بھول گئے۔ یہ زمین کے ڈھیلے ہیں جو آسمان والے کو بھول جاتے ہیں۔ مٹی کے ڈھیلے، ان کی غلامی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مرنے والوں پر کیوں مرتے ہو؟ کیا خدا نے عقل نہیں دی ہے؟ کھایا تو روٹی اللہ کی، اگر خدا 10 دن روٹی نہ دے گے، 10 دن روٹی بند کر دے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے رومانٹک والے روٹی روٹی چلائیں گے، اور ان کے سامنے معشوقوں کو پیش کیا جائے تو کہیں گے اللہ لعنت، بھیجو بھگاؤ ان کو، مجھے روٹی لاؤ۔ کیا اللہ کی روٹیوں کا ہی شکریہ ہے؟ اے بے غیرتوں ظالموں، اور اے نمک حراموں، یہ نمک حرامی نہیں ہے؟ بتاؤ نمک کس کی کھاتے ہیں ہم لوگ؟ روٹی کس کی کھاتے ہیں؟ تو پھر یہ نمک حرام کیوں چکھتے ہو؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو بچا کر رکھو۔ کچھ حیا اور شرم کو احساس ہونا چاہیے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، اگر شیخ جلادی ہو اور مرید اصلاح کے لیے پاس رہے، اور جب کبھی وہ کہیں کی نمک دیکھ رہا ہو، چھپ چھپ کے وہ تلاشی بھی کرتا ہو، بس اسی وقت جوتے اتارے اور 1000 جوتے بغیر گنے ہوئے اس کی چاند پر مارے اور کہتے نکل جاؤ خانقاہ سے، اور ان کا ٹکا، چکن ٹکا، اور ان کی تمام آنکھوں میں جو چربی گھسی ہوئی ہے، مرغن غذائیں بند کر کے خالی ارہر کی دال پلائے ان کو۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ یہ آنکھ اللہ کی روشنی ہے یا ہماری؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تو اس وقت کیوں نہیں یاد رہتا کہ میں خدا کی عطا فرمودہ آنکھ کی روشنی کو کہاں استعمال کر رہا ہوں؟ اپنا ایک شعر یاد آیا، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے۔ یہ آنکھ کی روشنی کا شکریہ پر میرا شعر ہے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے۔ آنکھ بند کر لو، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ورنہ روٹی بند کرو، تم خود اپنی سزا خود دے لو، مت کھانا کھاؤ۔ مبارک بندہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو خود سزا دیتا ہو۔ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ دیکھا آپ نے بینائی کا استعمال؟ کیا کہیں، آہ نکلتی ہے ان ظالموں پر جو زمانہ گزر گیا، بال سفید ہو گئے مگر ابھی باز نہیں آتے۔ یہ مرض ایسا ہے کہ ہمت جو جان لڑا دیتا ہے وہی جان چھڑا لیتا ہے۔ میں اللہ کے نام پر یہ درد دل سے اپیل اور درخواست کرتا ہوں
کہ اللہ کو ایک لمحہ ناراض نہ کرو اگر چین سے رہنا ہے. اللہ کی نافرمانی اور چین کا خواب، اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل گدھا کوئی نہیں. اللہ کی نافرمانی سے چین کا خواب اور حسینوں کو دیکھ کر سکون اور اطمینان کی تلاش، یہ احمقانہ قدم ہے، بین الاقوامی احمق ہے شخص. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کر کے اپنے دل میں حرام مزہ کشید اور رسید اور چشید اور دید و شنید کر کے اپنی زندگی کو میں اطمینان تلاش کرتا ہے، یاد رکھو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی، اس کی زندگی تلخ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم کریں گے تلخ، یہ عظمت کلام الہی کے خلاف تھا. سلاطین، سارے عالم کی سلطنت کا تخت و تاج وہی دیتا ہے، یہ کلام شاہانہ کا رنگ ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جتنے گنہگار دنیا میں ہیں ان ظالموں کی زندگی اپنے خالق زندگی کو ناراض کرنے کی وجہ سے تلخ کر دی جائے گی. بتاؤ اللہ کا کلام صحیح ہے یا تمہاری خبیث ذوق صحیح ہے؟ نافرمانی کا ذوق خبیث ہے یا نہیں؟ بتاؤ، فیصلہ کرو کس کا فرمان صحیح ہے، تمہارا خیال یا اللہ کا؟ اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کیوں نہیں کہ میں اسے کرتا ہوں؟ یہ عظمت الہی کی شان کے خلاف ہے، شاہانہ کلام ہے. یہ اس کا کلام ہے جو سلطنت کی بھیک دیتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ میری نافرمانی کی راہ سے، گناہوں کی راستوں سے حرام لذت ڈھونڈنے والوں، انٹرنیشنل گدھو سن لو، سارا عالم میں جہاں جاؤ گے پریشان رہو گے. یہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اب اللہ نے نہیں فرمایا ہم اس کی زندگی نہیں، سارے عالم میں جہاں جاؤ گے آٹومیٹک سسٹم ہے. جیسے کوئی بڑا سائنسداں، ٹیکنالوجی جاننے والا بادشاہ ہو اور اپنے نافرمانوں پر جس طرف سے جائے تمام جوتے فٹ کر دے، اور جوتوں میں بجلی کی کرنٹ ہو اور وہ آٹومیٹک طور پر اس کی کھوپڑی پر اور ٹوپی اتار دے، وہ بادشاہ ٹوپی اتار دے اور وہ فارغ البال بھی ہو، یعنی اس کی سر پر چاند ہو اور آٹومیٹک جوتے دھڑا دھڑ پڑ رہے ہیں. اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جہاں جاؤ گے بے چین رہو گے. اللہ کے ناراض کے مجرمین کو سارا عالم کوئی سیاسی پناہ نہیں دے سکتا. پاکستان کے مجرم کو امریکہ برطانیہ سیاسی پناہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نافرمان کو سارا عالم سیاسی پناہ نہیں دے سکتا. کہ جہاں جاؤ گے زمین خدا کی ہوگی، آسمان خدا کا ہوگا، حکومت خدا کی ہوگی، ملکیت خدا کی ہوگی. اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، ایک لمحہ بھی مالک کو ناراض نہ کرو. اس فرمانبرداری کی زندگی کو سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کی غلامی قبول کر لو. نفس شیطان کی غلامی بہتر ہے یا کسی اللہ والے کی غلامی؟ لیکن غلامی میں بھی اخلاص پیدا کرو. اس لیے رہو اللہ والوں کے پاس کہ ہمیں ایک لمحہ مالک کو ناراض نہیں کرنا ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق کیوں سوچے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کا انجام بیان فرما دیا. والعاقبۃ للمتقین، انجام اللہ کے پیارے اور خاص اور ڈرنے والے اور تقوی والے اور گناہ سے بچنے والوں کے اختیار میں. والعاقبۃ للمتقین. دیکھ لو، میں نے ساری زندگی 70 سال کی زندگی میں علاج معالجے کی وجہ سے، طبیب ہونے کی حیثیت سے جو بھی میرے پاس آیا نوجوان اور کہا نیند نہیں آتی، ولیم 5 کھاتا ہوں، دل دھڑکتا ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، کسی کام میں جی نہیں لگتا، کالج کی تعلیم میں بھی دل نہیں لگتا، ابا کی دکان پر بھی دل نہیں لگتا، فیکٹری اور کارخانے میں بھی دل نہیں لگتا، کسی کام میں جی نہیں لگتا. میں نے فوراً کہا کہ آپ کے جی نہ لگنے کی وجہ یہ ہے، دل جس کا، میرا شعر سنو اب، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں. یہ ملا رومانٹک شعر بھی کہتا ہے، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، جی اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں. رنگونی بھائی سن رہے ہو؟ یہ شعر میرا بڈھوں کو جوان کرتا ہے. دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں. کاروبار ختم، ریاستیں بک گئیں، بیوی بچوں کو فاقے ہونے لگے، خود بے چین. یہ بے چین ظالم جہاں بھی رہے گا اپنے گرد و پیش میں بھی بے چینی پھیلا دے گا، اور اللہ والا جہاں بھی رہے گا اپنے دل کے اطمینان کو چاروں طرف پھیلا دے گا. اب اسی آیت پر میں نے یہ تقریر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پردیس میں بھیجا، آخرت سے، عالم ارواح سے جسم دے کر بھیجا. دنیا میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ کیونکہ تم عالم ارواح میں جہاں خالی روح تھی وہاں جسم نہیں تھا،
خالی روحیں ولی اللہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح کے پاس ولی اللہ بننے کے اعمال کے لیے جسم چاہیے۔ بتاؤ روح خالی سجدہ کر سکتی ہے؟ سر نہیں ہے۔ اصل میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری روح ساجد ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہی روح کہتی ہے۔ سر میں سجدے میں اللہ کے حضور میں ہماری روح ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے۔ اگر روح نکل جائے تو آپ کا جسم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے؟ جن پر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے ان کو رکوع میں اپنی روح کو حالت رکوع میں دیکھتے ہیں، جسم کے ساتھ مشاہدہ اپنی روح کو دیکھتے ہیں کہ میری روح سبحان ربی عظیم کہتی ہے۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری روح اللہ کے قدموں میں اور سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مٹی کے ڈھیلے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میرے پیر اور مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت عطا فرمائی۔ سن لو، اختر کس پیر اور مرشد کا غلام ہے جس کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور مجھ سے فرمایا کہ اختر مجھے ایک دفعہ ایسی زیارت ہوئی کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے، اور خواب ہی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا عبد الغنی نے آپ کی زیارت آج خوب کر لی، خوب دیکھ لیا؟ فرمایا ہاں عبد الغنی، تم نے خدا کے رسول کو آج خوب دیکھ لیا۔ اس ایسے مرشد اور ایسے پیر کا اختر نے 17 سال غلامی کی ہے۔ تلاش کرو گے تو شاید ہی کوئی ملے گا۔ اتنی صحبت، اتنا زمانے تک رہنے کا صرف اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ یہ خالی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں بھیجا، جاپان اور جرمن میں ایجنسیاں کھولنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ وسائل حیات ہیں، یہ جینے کے وسائل ہیں۔ بادشاہ جتنا کھاتا ہے اتنا ہی ہم بھی کھاتے ہیں۔ بادشاہ ایک جوڑا پہنتا ہے، ہم بھی ایک جوڑا پہنے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اور فقیر سے کوئی قیمت نہیں ہے، یاد رکھو، قیمت اس بندے کی ہے جس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو اللہ نور سے بھر دے، قبر کو پونیا والے شاہ جلال الدین رومی پونیا والا، اس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ فرماتے ہیں آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، اے دنیا والو، آدمیت اور انسانیت گوشت اور چربی اور کھال کی وائٹ اور سب بلیک کلر کا نام نہیں ہے، یہ کالا ہے، گورا ہے، یہ موٹا ہے، چربی والا ہے۔ آدمیت جز رضائے دوست نیست، جس آدمی نے اللہ کو خوش کر لیا اور گناہ چھوڑ دیے، آدمی یہی ہے، بس اسی کا نام آدمیت ہے۔ آدمیت نفس کی خواہش اور نفس کی پوجا کا نام نہیں ہے۔ 400 آدمیوں نے آپ کو سلام کر دیا، آپ پھول کے کپا ہو گئے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت قیامت کے دن اپنے غلاموں کے اللہ لگائے گا، قیمت غلام کی مالک لگائے گا۔ ارے غلاموں کی تعریفوں میں مت آؤ، کیونکہ 1 لاکھ غلام سیٹھ صاحب سلام، 1 لاکھ غلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سیٹھ صاحب سلام، لیکن غلاموں کا ٹوٹل نیچے غلام آئے گا۔ آپ بھی غلام، سلام کرنے والے بھی غلام، اب ٹوٹل لگاؤ، نیچے غلام آئے گا یا نہیں؟ یا مالک آ جائے گا؟ قیامت کے دن مالک نام لگائے گا ہمارا کہ شاباش میرے بندے، دنیا میں رہے مگر دنیا کے نہ بنے، تعلقات مخلوق کے غلام نہیں بنے، دنیا میں رہ کر کثرت تعلقات میں بھی ہمارے رہے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے جسم دے کر یہاں بھیجا، سر عطا فرمایا کہ سجدہ کرو، پیر دیا کہ طواف کرو، بزرگوں کے پاس جاؤ، ہاتھ دیا کہ اللہ والوں سے مصافحہ کرو، آنکھیں دی کہ اللہ والوں کی زیارت کرو۔ اس لیے اللہ نے نہیں آنکھیں دی کہ نمکین لونڈوں کو لونڈیوں کو تاکتے پھرو۔ بے غیرتی ہے یا نہیں؟ بولو، کمینہ پن ہے یا نہیں؟ کیا ان آنکھوں کا یہی مصرف ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت حاصل کرو؟ بتاؤ، خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے جو ظالم اپنے نفس میں حرام لذت کو کشید کرتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خسارے میں ہے؟ اتنی بڑی طاقت والے کو ناراض کر رہا ہے۔ اس حماقت کی ذرا علاج کر لو، ورنہ مرنے کے بعد ساری لذت ناک کے راستے سے نکل جائے گی، جب آنکھیں تمہاری گواہی دیں گی۔ جلال الدین شاہ رومی صاحب قونیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آنکھیں خود بولیں گی، چشم گوئے کردام غمزہ حرام، آنکھیں کہیں گے اللہ یہ حرام نظر بازی کراتا تھا کمبخت مجھ سے۔ یہ وہ کمینہ شخص ہے جو کھڑا ہے میدان محشر میں۔ کس کو تم تک ایس دے رہے ہو جو تمہارے خلاف بولیں گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین شریف میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم
زبان پر سیل ہو جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اعضاء بولنے لگیں گے, ہاتھ پیر ہمارے گواہی دیں گے. آنکھ کیا کہے گی؟ چشم گوئے کردام قنزہ حرام. آنکھ کہے گی اے خدا یہ نمکین لڑکوں کو اور نمکین لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا. تب کیا کرو گے اس وقت قیامت کے دن؟ میدان محشر کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے گدھا نہیں پیدا کیا ہے, انسان, پھر مسلمان, پھر اللہ والوں سے تعلق عطا فرمایا. اور گوشت گوئے کردام چیدہ کلام, کان کہے گا یہ گانا سنتا تھا خبیث رومانٹک. اور دست گوئے بنچنی دزدی دام, یہ ہاتھ گواہی دے گا ایسے چوری کرتا تھا. اور لب گوئے منچنی بوسی دام, ہونٹ بولے گا یہ بوسا لڑکوں کا لیا کرتا تھا اور لڑکیوں کا, یہ حرام بوسوں کا سموسہ کھاتا تھا. سارے اعضاء بولیں گے تب پتہ چلے گا جن اعضاء پر ہم نے احسان کیے ان اعضاء نے آج ہمارا کیا وفاداری کی. اللہ تعالیٰ اس گدھے پن سے ہم سب کو پاک فرما دے اور ہمیں وہ عقل دے جو اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے. اولیاء اللہ والی زندگی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھیج رہا ہوں, پریشانیاں ہیں, پریاں سامنے آئیں گی, نظر بچانا پڑے گا. کبھی تجارت میں گھاٹا آئے گا, کبھی تمہاری بیوی بیمار ہوگی, کبھی تمہارا بیٹا بیمار ہوگا. ہزاروں فکروں میں بھیج رہا ہوں, ہزاروں فکروں میں. لیکن گھبرانا مت, میں ارحم الراحمین ہوں اور رب العالمین ہوں. تمہیں پیدا کر کے فکروں کے حوالے نہیں کر رہا ہوں. ہم تمہارے ساتھ ایک چیز دے رہا ہوں, ایک زبردست کیپسول دے رہا ہوں کہ جب دل گھبرائے, پریشانی ہو, غم آئے تو میرا نام لے لینا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بندوں کیوں گھبراتے ہو؟ ہم نے فکروں میں تو بھیجا, نہایت افکار پریشان, ساری دنیا غم سے بھری ہے. شاعر بزرگ فرماتے ہیں ساری دنیا غم سے بھری ہے. عالم ہما دردست و دوا می خواہت, پوری کائنات درد ہے اور دوا چاہتی ہے. فقیر غذا می طلبت, فقیر روٹی مانگ رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے. وہ شہ اشتہا خواہت, بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے. فقیر روٹی مانگ رہا ہے اور بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے. ڈاکٹروں سے کہتا ہے کیا کریں, کوفتہ کباب ہے لیکن پیٹ میں بھوک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ ہمیں کو ساری دنیا فکروں میں, پریشانیوں میں مبتلا ہے. مرسڈیزوں پر چین نہیں ہے, بنگلے پر چین نہیں ہے, قالینوں پر چین نہیں ہے, بڑے بڑے بینک بیلنس والوں کو چین نہیں ہے. ذرا ان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو قرآن پاک کہ دل میں پریشانی, منہ میں کباب, دل پر عذاب ہے. نافرمانی کا یہ انجام ہے, عشق گلفام کا انجام ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں فکروں میں بھیجا. بعض گنہگار بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی درجہ بلند کرنے کے لیے آ گئی. تب کیا ہوگا؟ تو اس دنیا میں جو افکار سے بھری ہوئی ہے, اللہ نے ایک نسخہ دے دیا کہ کوئی فکر آئے گی میری یاد میں رہو. تو میری یاد میں ایک اثر ہے کہ اگر میں تمہیں درجہ بلند کرنے کے لیے بغیر گناہ کے, متقی بھی ہو, گناہ بھی نہیں کرتے ہو, لیکن میں تمہارا درجہ بلند کرنے کے لیے کبھی کوئی بیماری بھیجوں گا, کبھی کوئی گھاٹا آئے گا, کوئی مصیبت آئے گی, تم ان اللہ مع الصابرین, صبر سے میرے ساتھ رہو گے, مولا تمہارے ساتھ ہوگا. لیلا سے نظر بچاؤ اور مولا ساتھ لے لو. نظر بچایا لیلاؤں سے اور پا گئے مولا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دے دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ تمہارے دلوں کا چین, تمہارے دلوں کا اطمینان, تمہاری انٹرنیشنل معشوق, تمہارا بین الاقوامی محبوب, اطمینان قلب میرے نام میں ہے. بس تم دنیا میں جانا, ایک کام کرنا کہ ہمیں نہ بھولنا, پھر ہم بھی تم کو نہیں بھولیں گے. اور تمہارے دل کے اطمینان کی ضمانت اور کفالت اور ذمہ داری تمہارے رب اور پالنے والے کی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام میں اثر ہے, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. دیکھو جب آپریشن ہوتا ہے تو ہوش ربا ڈاکٹر بلایا جاتا ہے جو ہوش اڑا دیتا ہے, بے ہوشی میں آپریشن. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میری نام میں اور میری ذکر میں اور ذکر کی دونوں قسموں میں لگے رہو گے, یعنی میرے خوشیوں کے اعمال میں مصروف رہو گے اور میرے گناہ نافرمانیوں کے اعمال سے اپنے کو بچاتے رہو گے, تو ذکر مثبت اور ذکر منفی, ذکر پلس اور ذکر مائنس, دونوں ذکروں کی برکت سے ہم تمہیں ہوش ربا رکھیں گے. یعنی کیا مطلب کہ تم انڈر کلوروفارم تمہارا آپریشن ہوگا. یعنی اگر مصیبت بھی ہم تمہارے درجہ بلند کرنے کے لیے دیں گے تو تمہیں احساس نہ ہوگا.
تمہارے قلب کو غم پروف کر دیں گے. جیسے سوئٹزرلینڈ اپنی گھڑیوں کو واٹر پروف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو غم پروف کر سکتا ہے. بس ذکر دو قسمیں ہیں یاد رکھنا. بعض بیوقوف لوگ خالی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. کوئی لڑکی آ گئی تو اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں, ریڈیو سے گانا بھی سن رہے ہیں, باوضو ہیں. ایک شیخ ظالم کو میں نے دیکھا کہ اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی, باوضو ہوا, سورہ یاسین شریف پڑھی اور 2 رکعت چاشت پڑھی اور دفتر امپورٹ ایکسپورٹ آفس میں بیٹھا. اس کے بعد گانا سن رہا ہے 12 بجے. میں نے کہا گانا کیوں؟ دماغ تھک گیا تھا. دماغ کے تھکنے کا علاج نافرمانی ہے. قرآن شریف سن لیتے ظالم. ایک رکوع کسی مصری قاری کا سن لیتے تو دماغ میں تازگی آ جاتی. نافرمانی سے چین ڈھونڈنے والے بین الاقوامی بیوقوف ہیں سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا اثر بتا دیا کہ نافرمانی سے تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی. یاد رکھو, چھوٹی گناہ ہو بڑا گناہ ہو, مولانا رومی نے فرمایا کہ اگر ایک گناہ بھی مبتلا ہو اور 99 سے توبہ کر لیا تو اس گناہ کی وجہ سے بھی تمہارا چین زندگی دوزخی رہے گی. گر گرفتارے, مولانا رومی کا اشعار بھی سن لو, گر گرفتارے صفات بدشدی, اگر ایک گناہ میں بھی تو مبتلا ہے انسان, ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی, تیری ذات خود دوزخ. اسی گناہ چھوڑنے کے لیے خانقاہیں بنا رہے, اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑتا ہے. جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو اس نے خانقاہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ چور ہے, یہ چھپ کر کے کوئی بدپرہیزی کر رہا ہے. یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹر شاندار ہے اور پھر بھی اس کی پیچش نہیں جا رہی. معلوم ہوتا ہے چھپ کے گرین مرچ کھاتا ہے, کباب اڑاتا ہے. تو خانقاہوں میں جو بدنظری کرے گا تو بدپرہیزی ہے یا نہیں بتاؤ؟ اور ایک بدپرہیزی عجیب ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, آنکھ بند کیے بیٹھا ہے, پرانے گناہوں کو یاد کرتا ہے. شیطان بہت بڑا فیچر اور ٹیچر ہے اور چیٹر بھی ہے. وہ انٹر کے اور فرسٹ ایئر کے گناہ یاد کراتا ہے کہ جوانی میں یہ سوچو اب تو صوفی ہو گئے حضور, اب تو آپ سوکھ کے کھجور نہیں ہو رہے ہیں, اللہ کے نام سے خوب موٹے تازے ہو رہے ہو, لیکن اب پچھلا گناہ تو یاد کر لیا کرو کبھی کبھی. یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں, یعلم خائنۃ الاعین, تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی ہم جانتے ہیں جب تم چھپ چھپ کے حسینوں کو دیکھتے ہو. میرا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اختر کا شعر ہے جو تم آپ سے خطاب کر رہا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, اور جو تم سینے میں پرانے گناہوں کو یاد کرتے ہو, اس بدپرہیزی کا علم ہم کو ہے. اور پھر شکایت نہ کرنا کہ شیخ سے فائدہ نہیں ہو رہا. بدپرہیزی سے مرض بڑھ جائے گا یا نہیں پاؤ گے سوائے میری یاد کے. لیکن یہ مت دیکھو کہ اللہ کو یاد کرنے والے بھی تو رو رہے ہیں. ایک ولی اللہ نے فرمایا کہ کبھی اللہ والا اگر روتا ملے تو سمجھ لو اللہ کی محبت میں رو رہا ہے, اور اگر بیٹے کی بیماری سے رو رہا ہے تو طبعی محبت ہے, بیٹے کا بھی حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رونا ثابت ہے. جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ گئے. کسی صحابی نے پوچھا آپ تو بہت بڑے پیغمبر ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رحمت کا تقاضا ہے, یہ رحمت کا بھی حق ہے. ارحم الراحمین کا بندہ رحمت للعالمین ہوں. لہذا اگر اللہ والے بھی روتے ہیں لیکن دل میں ان کے پریشانی نہیں ہوتی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ چٹپٹا کباب کھا رہا ہے ایک شخص, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, دل مزہ لے رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے. دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے. اختر ہی کا شعر ہے, حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے. تو بزرگوں نے فرمایا اور اللہ والوں نے کہ کباب کے چٹپٹے کباب سے جب آنسو بہتے ہیں تو کیا یہ غم کا رونا ہے؟ ذرا کباب والے سے پوچھو کہ آپ کچھ غمزدہ معلوم ہوتے ہیں, رو رہے ہیں, تو یہ کباب مجھے دے دیجئے, یہ اپنا دشمن کیوں آپ کھا رہے ہو؟ تو کہے گا میاں تم کیا جانو, یہ مزے کے آنسو ہیں. تو اللہ والوں کے آنسو تسلیم و رضا کے لطف کے آنسو ہوتے ہیں. لہذا ہمیشہ وہ چین سے رہتے ہیں. ان کا دل اس شعر کا مصداق ہوتا ہے. اختر کا شعر ہے, زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. اب کوئی کہے گا غم میں خوشی کیسے ہوگی؟ عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, عجیب جامع الازداد.
یعنی دونوں ضد اپوزٹ کو جمع کر لیتے ہیں اللہ والے. عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق. غموں میں ہنستے ہیں، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. یہ اختر کا شعر ہے. دنیا شاعری کو بھی چیلنج کرتا ہوں. یہ خالی دماغی شاعری نہیں ہے، یہ درد دل سے نکلتے ہیں. اور صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے کانٹوں میں چٹک لیتا ہے. بتاؤ، کلیاں ہیں چاروں طرف کانٹے ہیں، پھول کھلتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی سارے غموں کے کانٹوں میں اپنے عاشقوں کے قلب کو شگفتہ اور کھلتا کر دیتے ہیں. بس اگر چین سے رہنا ہے، اگر چین سے رہنا ہے اللہ کے نام پر میری فریاد سن لو. اگر چین سے رہنا ہے تو اپنے مالک کو راضی کرنے کی مشق کرو، جان کی بازی لگا دو مگر اللہ کو ناراض نہ کرو. گناہ نہ کرنے سے اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو جان دے دو مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے دل کے اندر امپورٹ نہ کرو، کیونکہ یہاں امپورٹر ایکسپورٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں تجارتی لفظ استعمال کر رہا ہوں. جان کی بازی لگا دو. جو جان لڑا دیتا ہے وہی جان چھوڑا لیتا ہے. گناہوں سے جان کون چھوڑا سکتا ہے؟ جو اللہ پر جان لڑا دیتا ہے. یہ جان کس کی ہے؟ پھر اللہ پر دینے میں کیوں کشمکش ہے؟ پس و پیش کیوں کرتے ہو؟ جن کی جان ہے ان پر فدا کر دو. جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس سر سے پیر تک ان کے بن جاؤ صورت اور سیرت. اللہ ہماری سب کی اپنے پیار کے قابل بنا دے. بتاؤ کیسا نرم عنوان ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے. بولو بھائی، نرم انداز ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی سختی ہے؟ یہ نہ کہنا کہ بڑا سخت تقریر کہے، بہت پیار والی تقریر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے. بس مضمون ختم. ابھی کئی منٹ ہے اذان میں بھائی؟ 7 منٹ ہے. بس ٹھیک ہے، نماز 7 منٹ میں پہنچ جائیں گے. جو جن کا وضو نہیں چلو جلدی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور میری آہ کو اپنی رحمت سے رائگاں نہ ہونے دے. اے خدا، آپ کی رحمت سے آپ نے آہ بخشی اختر کو، آپ ہی سے فریاد ہے کہ میری آہ کو رائگاں نہ ہونے دیجیے اور رائگاں کرنے والوں کے کان کھول دیجیے. ان ظالموں کو تنبیہ بھی دے دیجیے جو میری دوستی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اے خدا، اختر آپ سے فریاد کرتا ہے کہ اختر کو، میری اولاد کو اور میرے دوستوں کو اور میرے احباب کو سب کو اپنی ذات پاک پر صورت اور سیرت فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ